नाज़रीन, ईरान जंग वाकईतन ट्रंप के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है और मुकम्मल तौर पर यह एम्पायर के ऊपर बैकफायर हो रही है, हर डायमेंशन के अंदर बैकफायर हो रही है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और अमेरिका में इस वक्त जो सबसे बड़ी खलबली मची है और डिबेट हो रही है, वो एक बड़ा वाकया हुआ है। वो ये है कि अमेरिका के जो डायरेक्टर हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, मतलब बड़े ओहदेदार हैं, उन्होंने जनाब अली रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन तो फिर होते रहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का सरबराह जो वो रिजाइन कर सकता है, लेकिन रिजाइन किस लिए किया है? उन्होंने कहा है कि मैं अपने ज़मीर की आवाज पर रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि जो ईरान के अंदर जंग जारी है, इस जंग को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। वो जंग जिसमें इस तरह से सिविलियन जब मारे जा रहे हैं, वो जंग जो वॉर ऑफ चॉइस है, वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं है। यानी ये कोई लाजमन जंग करना जरूरी नहीं थी, ये तो हमने जानबूझ कर जाकर जब जंग वहां पर मुसल्लत की है। तो इस ऐसी जंग को हम किसी तौर पर जब सपोर्ट नहीं कर सकते। और फिर जो उन्होंने अल्फाज दोहराए हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ये चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान तो अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था, ईरान अमेरिका के लिए बरह रास्त कोई खतरा नहीं था, ईरान के मिसाइल भी अमेरिका नहीं पहुंच सकते, ईरान को बड़ी मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं है, फिर हमने ईरान पर जाकर हमला क्यों किया और अपने आप को भी खतरे में डाला। आप देखें कि आप पूरा मिडिल ईस्ट खाली हुआ पड़ा है और कितने दसियों हजार इन्होंने वहां से जाकर इवैक्यूएट किया है। तो अमेरिका के लिए बरह रास्त ईरान खतरा नहीं था, ये जंग हमने इजराइल के दबाव में शुरू की है। ये उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा है कि ये जंग हमने सिर्फ और सिर्फ जब इजरायली दबाव के अंदर शुरू की, ये जंग जब हमारी बनती नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा वाकया है और ये इस जंग का एक टर्निंग पॉइंट वाकया इस तरह से भी साबित हो सकता है कि अगर इसी तरह 5, 7, 8 और बड़े इस्तीफे आ गए तो फिर प्रेशर और ज्यादा जब वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रम्प इंतजामिया इस बात को किस सूरत अफोर्ड नहीं कर सकती है। अगर जब वो डिफेंस डिपार्टमेंट से भी एक आध बड़े ओहदेदार का, किसी आप कह लें कि जनरल का कोई इस्तीफा आ गया तो फिर कहानी वहीं पर जब खत्म हो सकती है। और बहरहाल एक सिलसिला जब वो शुरू हो गया है, इजरायली दबाव पर यह जंग जब वो शुरू हुई है। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि ईरान ने नया फेज लॉन्च कर दिया है। ईरान ने 58 वेव लॉन्च की है, उसके साथ ही नया फेज भी लॉन्च कर दिया है और अब वो कह रहे हैं कि हमने वो मिसाइल भी लॉन्च किए हैं जो 2 टन तक रीच कर रहे हैं। इसमें तल अवीव, सेंट्रल इजराइल, नॉर्थ, ये सारे निशाना बने हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट के अंदर मिसाइल आकर गिरे हैं, काफी ज्यादा तबाही जब वहां पर मचाई जा रही है और मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि तल अवीव मुसलसल निशाना है और आज तक मतलब तल अवीव को हिट करना कोई शुगल की बात नहीं है। ईरान मुसलसल अपनी जवाबी जो कार्रवाइयां जारी रखे हुए उनकी बमबारी के जवाब के अंदर। व्हाइट हाउस में क्लियर पैनिक जो है वो नजर आ रहा है, क्लियर पैनिक है। और अभी आप जरा अंदाजा करें कि व्हाइट हाउस ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल चुका है और टैंकर्स ने वहां से गुजरना शुरू कर दिया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सुपर पावर जब अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरह से रोज बरोज डैमेज कर रही है? दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला है या बंद है। तो अब पूरी दुनिया के बच्चों के असरात आ रहे हैं, साउथ एशिया में, मतलब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वियतनाम में, इधर उधर जब वो ऑयल के ऊपर डिफरेंट इकदाम हो रहे हैं, छुट्टियां की जा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। सबको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है। तो व्हाइट हाउस कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला, वहां से टैंकर जब वो गुजरना शुरू हो गए और बहुत जल्द ये मुकम्मल हमारे कंट्रोल में होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर पैनिक के अंदर जब वो आ चुके हैं। और दुनिया, रशिया और चाइना कैसे देख रहा होगा अमेरिका को, नॉर्थ कोरिया कैसे देख रहा होगा। तो इसी दरमियान जनाब अली कुछ गैस कैरियर जो हैं वो भी हिट हुए हैं। जो गल्फ मालिक की बंदरगाहें हैं वहां पर कुछ गैस कैरियर जो वो हिट हुए हैं। और लेबनान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज ने, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है लेबनान के हवाले से और कहा है कि जो इजराइल वहां पर ग्राउंड अटैक कर रहा है इसको रोका जाए और इसके बड़े नुकसान जब होंगे। तो क्या अब यूरोप को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो रहा है कि इजराइल की जंगें असल में उनके खिलाफ है? इजराइल की जंग में असल में यूरोप का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि इजराइल जो गेम खेल रहा है वो बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है। इनको अंदाजा भी नहीं कि इजराइल क्या गेम खेल रहा है। वो मिडिल ईस्ट के मालिक के साथ अलग गेम खेल रहा है, वो यूरोपियंस का इत्तेहादी नहीं है, वो अमेरिकन का इत्तेहादी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑयल बंद हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ल्ड इकॉनमी हिल जाए। अभी जो ट्रम्प ने नेतन्याहू ने जो पिछली अभी स्पीच की है उसमें उसने कहा कि हम ग्लोबल सुपर पावर बन रहे हैं, यानी वो रीजनल सुपर पावर की भी नहीं बात कर रहा है, ग्लोबल सुपर पावर।
یعنی اس کا مطلب وہ یورپ اور امریکہ سے بھی اوپر اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں. تو یہاں پر تو اسرائیل کا اصل گیم یہ ہے کہ ویسٹ کو استعمال کر کے OIC ممالک کو، جس میں سر فہرست ایران ہے، اس کو کمزور اور ڈسٹرائے کیا جائے. یعنی کہ ویسٹ اور OIC آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو یہ آپس میں لڑ کے جب وہ ڈیمیج ہو جائیں گے. پھر OIC ممالک کو آپس میں ڈیمیج کیا جائے لڑوا کے، جیسے عرب ایران جنگ کروا دی جائے. تو اس سب میں فائدہ جب اسرائیل اٹھائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل ایک ریجنل اینڈ ایک جو گلوبل سپر پاور ہے وہ بن کر سامنے آئے گا. تو یہ جو انہوں نے کنڈمنیشن کی ہے لبنان کے اوپر، کیا ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ مطلب یہ اسرائیل کی جنگیں تو ہمارے کسی فائدے میں نہیں ہیں؟ مطلب یورپ کے ساتھ تو ایران بات کر رہا ہے، ٹریڈ کر سکتا ہے، کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اور جو یورپ کا یہ نظریہ تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ ان کو فائدہ دے گی اگینسٹ رشیا، وہ تو دھبردھوس ہو گیا نا. وہ تو بحیرہ روم کے اندر یہ آئیڈیا غرق ہو گیا. تو اب پھر یورپ نے کیا کرنا ہے؟ بنیادی تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایران کے خلاف جنگ رشیا کے خلاف ان کو مدد دے گی. رشیا کو تو فائدہ ہوا، چائنا کو بھی فائدہ ہوا. تو حاصل کیا کیا یورپ نے؟ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم نے بالکل جو ہے وہ فتح حاصل کر لی ہے، اور ایران جو وہ کمزور پڑ چکا ہے. اور جو نتنیاہو کی تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری ہو رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس جنگ کو اصل میں اسرائیل کے نقطہ نظر سے دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ اصل میں تو یہ اسرائیل کی جنگ ہے. وہ ادھر امریکہ کو بھی ڈریگ کر رہا ہے، یورپ کو بھی ڈریگ کر رہا ہے، گلف کو بھی ڈریگ کر رہا ہے. تو دیکھنا یہ کہ اسرائیل کے اصل مقاصد کیا ہیں. تو جیسے نتنیاہو نے جو تازہ ترین اس کی کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اب ظاہر وہ ویڈیو تو نہیں ہے لیکن وہ جو سٹیٹمنٹ ان ریٹن جاری ہو رہی ہے، کہتا ہے ہم ایک نیا مڈل ایسٹ جب وہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ بات بہت سننے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ والا مڈل ایسٹ نہیں جو شمون نے بنانے کی کوشش کی تھی، بٹ a truly new system based on strength. اب یہ شمون کون ہے؟ شمون فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے اوسلو اکارڈ کیا تھا. اوسلو اکارڈ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ سب سے اہم ترین سنگ میل سمجھا جاتا ہے، جس میں یہ آلموسٹ طے ہو گیا تھا کہ اگلے 2-3 سٹیپ کے اندر فلسطینی ریاست جب بن جائے گی اور ایک مل جل کر جب یہاں پر رہا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اوسلو اکارڈ کرنے والا یہ وزیر اعظم، اور اس کو مارا، اچھا اس کو مار دیا گیا تھا، اس وزیر اعظم کو مار دیا گیا تھا. اور مارا کس نے؟ الزام لگتا ہے نتنیاہو کے اوپر اور نتنیاہو کی پارٹی کے اوپر کہ انہوں نے جناب علی انسائٹ کیا تھا اس مارنے والے کو، اور وہ ایک انتہا پسند تھا اور اس نے جا کر اس وزیر اعظم کو مارا. تو نتنیاہو کیا کہہ رہا ہے؟ شمون والا مڈل ایسٹ نہیں، شمون والا مڈل ایسٹ تو قدرے بہتر مڈل ایسٹ تھا. ایک انداز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جس میں چلو ٹھیک ہے فلسطینیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ریجن کے ساتھ آگے بڑھنے کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے. وہ والا مڈل ایسٹ ہمیں نہیں چاہیے. کون سا مڈل ایسٹ؟ اسٹرینتھ یعنی بادشاہت، ڈومیننس، کنگڈم، یہ سب غلام اور ہم ان کے اوپر ہماری اجارہ داری ہوگی. اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پر ایک ایسی کالونی ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا لیڈر آ بھی جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ایکسپینشن، یہ جنگیں، یہ مسلسل سیویلینز کو مارتے رہنا، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں کوئی مل جل کر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں جو لینڈ مل گئی ہے اسی پر اتفاق کریں، مل جل کر رہیں. اب تو فلسطینی بھی 2 ریاستی حل کو مانتے ہیں، عرب بھی مانتے ہیں، باقی سب بھی مانتے ہیں، تو ہمیں چلو اسی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے. نہیں، وہ اس کو نہیں مانتے. یعنی اگر کوئی ایسا لیڈر آ بھی جائے گا اس کو وہ خود ختم کر دیں گے. یہ بات اگر عرب ممالک کو آج بھی سمجھ نہ آئی اور OIC ممالک کو آج بھی سمجھ نہ آئی تو بڑا خسارہ ہے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے اور آگے معاملات اور بھی خراب ہوں گے. ایک چیز یہاں پر ناظرین اور نوٹ کریں، پھر میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا ریئل اسٹرینتھ ہے. یہ جنگ جو اسرائیل نے چھیڑی ہے، اور آپ دیکھیں پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، خود امریکہ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. امریکہ میں اب وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ تو بنتی نہیں تھی ہماری. اگر ٹائم ہوا تو US انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ بھی آج واشنگٹن پوسٹ میں جاری ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اسرائیل نے یہ جنگ چھیڑی ہے، ان کو سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل کوئی بڑی ملٹری پاور نہیں ہے بڑی ملٹری پاور، لیکن ناقابل تسخیر نہیں ہے جیسا ایک امپریشن تھا. اس کے لیے حزب اللہ ہی کافی ہے. وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا، تو ایران کو تو بھول جانا، تو ایران پھینٹی لگا سکتا ہے اسرائیل کی. تو پھر اسرائیل کی ریئل سٹرینتھ کہاں لایا کرتی ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اندر. OIC ممالک کو، عرب ممالک کو آپس میں، پھر ایران کے ساتھ، ان سب کو آپس میں لڑوا کے رکھو.
अभी अगर आप देखें तो रीजन में एक बेहतर एक हिकमत अमली हमें नजर आ रही थी, सबके इख्तलाफात खत्म हो रहे थे, अलायंसेस बन रहे थे और सब ताकतवर हो रहे थे। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम तैयारे लेंगे, टर्की अपने बना रहा है और सऊदी अरेबिया कह रहा है हम टर्की से भी लेंगे। ईरान की चीन और रूस से बातचीत चल रही है, वहां से उनको मिल सकते हैं। पाकिस्तान मजीद एडवांस तैयारे ले रहा है। मिस्र की चाइना के साथ जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, तो आप देख रहे हैं हर मुल्क जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, अपनी तरक्की को बढ़ा रहा है। सीरिया यूनाइटेड हो रहा है, लीबिया को एक किया जा रहा है, सूडान में मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो ये तो इसराइल की बदमाशी का खात्मा होगा, तो इसराइल एक्सपैंड कहां करेगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी जंग छेड़ी है कि इनको मुसलसल एक क्योस की हालत में रखना है। यह है इसराइल का पीस फार्मूला, कमजोर और क्योस की हालत में रखना, यही उनका पीस फार्मूला है, ताकि वो इसी के जरिए अपना ग्रेटर इसराइल बना सकें। और देखें वो बार बार कहते हैं हमारा मकसद ग्रेटर इसराइल बनाना है, ये कहते हैं नहीं, ये तो इसराइल का मकसद ही नहीं है। वो जब से आए हैं 80 सालों से वो यही बात कर रहे हैं, ये कहते नहीं ये तो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये तो बस ऐसे ही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा मकसद ये है, लेकिन ये कहते नहीं ऐसा नहीं है। अब मैं आपके सामने जब वो हेडलाइंस शेयर करने जा रहा हूं जिसमें IRGC ने कहा है कि 58th वेव जब लॉन्च की गई है, जिसके साथ ही नया फेज भी लॉन्च कर दिया गया है और इसराइल को और अमेरिकी बेसिस को अक्रॉस द रीजन जो है निशाना बनाया गया है। हैवी और प्रिसाइज और मल्टी वॉरहेड जो सिस्टम्स हैं, मिसाइल हैं, वो इस्तेमाल किए गए हैं और दोनों जो लिक्विड फ्यूल के ऊपर हैं और सॉलिड फ्यूल दोनों जो मिसाइल हैं और डिस्ट्रक्टिव ड्रोन्स जो हैं ये फायर किए गए हैं। और इसमें खैबर शिकन हैवी मिसाइल विद वॉरहेड्स वेइंग 2 टन और कदर मिसाइल जो हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं। और हैरिट्स ये बता रहा है कि रॉकेट्स और क्लस्टर जो रॉकेट्स हैं वो डिफरेंट जगहों पर गिर रहे हैं, सेवरल साइट्स के ऊपर सेंट्रल इसराइल में, और काफी ज्यादा डैमेज वहां पर हो रहा है। और इसके अलावा फतह मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल किए हैं, खैबर शिकन इस्तेमाल किए हैं, क्याम मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और बेन गोरियन एयरपोर्ट के अंदर मिसाइल आकर गिरे, इसराइली मीडिया बता रहा है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक डिफरेंट जगहों पर रॉकेट्स गिर रहे हैं और रेस्क्यू टीम्स है वो फौरी तौर पर इन तमाम एरियाज की तरफ भेजी जा रही हैं। मुसलसल हमले यानी कि ईरान की जारी हैं। अच्छा, अब जो ईरान के स्पीकर हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ईरान के स्पीकर ने कहा है कि वेस्ट एशिया इज चेंजिंग। वेस्ट एशिया से मुराद मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट चूंकि एक कॉलोनियल टर्म है, मिडिल ईस्ट जैसे कोई चीज है नहीं, ये यूरोपियंस की टर्म है कि मिडिल ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट के मिडिल में आता था तो उसको मिडिल ईस्ट कह दिया। वैसे ये जो रीजन है ये एशिया का वेस्ट है, तो जैसे साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, तो ये वेस्ट एशिया है। तो उन्होंने कहा वेस्ट एशिया जो वो बदल रहा है, बट नॉट ऑन यूएस टर्म्स, लेकिन वैसे नहीं जैसे अमेरिका इसको बदलना चाहता है, बल्कि ये किसी और अंदाज में बदल रहा है। और ये बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की। और अगर ये हो जाए तो समझ लें कि ये तो फिर इजराइल ऐसी सूरत हाल में उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ईरान के स्पीकर ने कहा कि इस जंग के बाद हम एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे विद OIC ममालिक, विद अरब ममालिक, और मिलजुल कर इस रीजन की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को चलाएंगे। अमेरिका उसमें नहीं होगा। तो बात यह है कि अगर यह हो जाता है तो ज़ाहिर है इसके बाद तो OIC वर्ल्ड के एक उरूज का दोबारा से आगाज हो जाएगा। जो आलमी सतह के ऊपर इन्होंने अपनी हैसियत खो दी है उसका रिवर्सल हो जाएगा और दोबारा से ये आप कह लें कि जो उरूज है, डिग्निटी है, उसकी तरफ चल पड़ेंगे। क्योंकि इस वक्त तो इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी हुकूमतें, इनकी इकोनॉमी, इनकी सिक्योरिटी, ये सब अमेरिका कंट्रोल करता है और इनडायरेक्टली इसराइल कंट्रोल करता है। तो ये अमेरिकी अड्डे नहीं थे इन मुल्कों में, असल में ये इजरायली अड्डे थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सारी पॉलिसी इजराइल चला रहा है। तो अगर ये हो जाए तो फिर मामला ही कुछ और हो जाएगा। तो ये ईरान कह रहा है कि हमारा गोल ये है। अच्छा, अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि जनाब अली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल चुका है और विद इन शॉर्ट पीरियड ये मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा, ये हमारे कंट्रोल के अंदर होगा। ऑयल टैंकर जो हैं वो यहां से गुजरना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब यह कि ईरान की कैपेबिलिटीज डिक्लाइन कर गई, ईरान कमजोर पड़ गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इसके हाथ से निकल रहा है। मतलब ये हैरान कुन बात है कि इस दर्जे के ऊपर जाकर, मतलब रियलिटी कोई और है, आप इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्या ये दुनिया मानेगी आपको? एक सुपर पावर एक होता है अच्छा बुरा, वो नहीं भाई, ग्राउंड पर एक चीज है ही नहीं और वो उसको बिल्कुल बयान कर रहे हैं। वो कह सकते हैं बेसिस पर हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारे जहाज हमारे हाथों खुद गिरे हैं, ये तो हो सकता है, उस पर डिबेट होती रहेगी। ये तो चीज है जो सबको पता है,
اس میں تو کوئی ایسے ابہام نہیں ہے کہ یہ کھلا ہوا ہے یا بند ہے، سب کو ہی پتا ہے کھلا ہے یا بند ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ یونان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران جنگ میں ڈریگ نہیں ہوں گے۔ یہ وہی سائپرس اور یونان جو اسرائیل کے ساتھ الائنس بنا رہے تھے، اب کیا ہوا؟ تو یہ بات ہے کہ کیا ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یہ جنگیں ہمارے حق میں نہیں ہیں، ہمارے فائدے میں نہیں ہیں، اسرائیل تو سب کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر کوئی نیول مشن جانا ہے تو وہ یونائٹڈ یورپین مشن ہوگا، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہم جو ہے اس جنگ کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے۔ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو کال کی۔ اچھا، سیکرٹری جنرل بڑے زبردست آدمی آپ کو پتا ہے، اور انہوں نے جس طرح سے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، ان کا ایک بیان بڑا ریلیونٹ ہے آج کے اس ٹائم میں بھی۔ جب 7 اکتوبر ہوا تو اس وقت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، جو آج تک کوئی بڑا OIC ملک بھی ایسی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے ہوا میں نہیں ہوئے ہیں، یعنی کہ بس یہ ہو گئے ہیں، اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے۔ جو اسرائیل پرووکیشنز کر رہا تھا، جو ظلم وہاں غزہ میں کر رہا تھا، جو حالت اس نے غزہ کی بنا رکھی تھی، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ تو تب سے لے کر اسرائیل کا پھڈا چل رہا ہے اس UN سیکرٹری کے ساتھ۔ تو اسی طرح ایران کے حوالے سے بھی جو ایران کو الٹا کنڈیم کر رہے ہیں OIC کے ممالک، وہ بھی دیکھیں کہ یہ اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے اس واقعے کو۔ یہی بات جب ایران کے فارن منسٹر نے UN سیکرٹری جنرل سے کی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کنڈیم کیا جائے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر کنڈیم کیا جائے امریکہ اور اسرائیل کی اس انلیگل وار کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا کلوئر ہے اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا، ہم امریکی بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ او بھائی، ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم پاگل ہیں؟ ہمارا دماغ خراب ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں نا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم نے یہ جواب دیا نا۔ تو یہ تو UN چارٹر کے مطابق ہے، ایک ملک اپنے دفاع۔ یہی بات چائنا نے کیا، ہم لیجیٹیمیٹ رائٹ کو تسلیم کرتے ہیں، اور چائنا کا یہ بیان حماس کے حوالے سے بھی موجود ہے، ہم فلسطینیوں کی آرمڈ ریزسٹنس کو، جو کہ لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایران کے ڈیفنس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ چائنا کا بیان ہے، رشیا کا ہے، نارتھ کوریا کا ہے، یہ UN چارٹر کے مطابق ہے۔ جب کسی ملک کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ رسپونڈ کر سکتا ہے۔ تو اسی درمیان جناب علی، the Strait of Hormuz cannot be separate from the stopping attacks by America and Israel۔ آپ یہ ہم سے کہیں کہ Strait of Hormuz کو ہم کھول دیں اور امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ یہ دونوں کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ ہمارے پر حملہ ہوا ہے تو ہم نے یہ جواب دیا ہے، ان کے حملے رک جائیں گے تو ہم یہ کھول دیں گے، اور ویسے بھی یہ باقی دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے، ہم نے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے بند کیا۔ اور کویت کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر ایک جو گیس کیریئر ہے وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ ڈیمیج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جو فجیرہ پورٹ ہے وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ ڈرونز آ کر ٹکرائیں، بلکہ ان کا جو ملبہ گر رہا ہے میزائلوں کا، ڈرونز کا، ظاہر یہ بڑے سینسٹیو ہیں، ٹینکرز ہیں یا گیس کیریئر ہیں، تو وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ بڑا ہائی لیول سیکورٹی تھریٹ ہے اور تمام لوگ جب وہ گھروں کے اندر رہیں۔ مصر نے کنڈیم کیا ہے لیبنان کی انکرجن کو، پہلا ملک ہے ایران کے علاوہ جس نے لیبنان کے اوپر اٹیک کو کنڈیم کیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیبنان ہمیشہ اکیلا ہی رہا ہے، اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر ظلم بھی ہوتا ہے، لوگ مارے بھی جاتے ہیں، اور کنڈیم بھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ ذرا اس غلامی کا اندازہ لگائیں، اس بے بسی اور ان کی بے حسی کا اندازہ لگائیں کہ لیبنان کے لوگ نہیں ہیں، لیبنان کے بچے نہیں ہیں۔ تو سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر حملے کو کنڈیم نہ کرنا، ایک ملک کے اوپر اٹیک کر دینا، اس کو کنڈیم نہ کرنا، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ تو کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، برٹن، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لارج اسکیل اٹیک لیبنان کے اوپر ہوا تو یہ کانسیکوینسز وڈ بی ڈائر، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو ظاہر ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنا کافی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے کہ ہم ایران کی جنگ کا ایسا نہیں بنیں گے، ایران کے ساتھ بات کریں گے، تو یہاں بھی وہ ایک ڈیفرنٹ جو پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں۔ ابھی تو OIC مالک نے اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، یورپینز کر رہے ہیں کہ لیبنان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہرحال دیکھنا ہے کہ کیا یورپینز کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ بس یہ ایسے ہی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی۔ تو بڑی امپورٹنٹ رپورٹ جب وہ آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، واشنگٹن پوسٹ میں یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور یہ سارا میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا میڈیا اس انداز میں کہ یہ امریکہ کی جو مورل اتھارٹی ہے، جو لیگیلٹی آف دا وارز ہے، اس کو کبھی چیلنج نہیں کرتا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ ہے جس نے بڑی لمبی چوڑی رپورٹ چھاپی ہیں کہ جو اسکول پر اٹیک ہوا وہ بس ایسے ہی تھا، غلطی ہو گئی، فلانا ہو گیا، لیکن ان کو مسئلہ یہ ہے کہ شکست ہو رہی ہے، شکست بہت بڑی ہے۔
تو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس نے خبردار کیا ٹرمپ کو کہ ایرانین رجیم چینج از ان لائکلی، ایران میں گورنمنٹ تبدیل نہیں ہوگی۔ تمام جو اسیسمنٹس ہیں انہوں نے اس بات کو کنکلیوڈ کیا، وہ حتمی نتیجے تک پہنچے کہ ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہے، انٹیکٹ ہے، اور امریکی اور اسرائیلی حملے سے، چاہے وہ لارج اسکیل حملہ ہو، چاہے وہ ایک طویل حملہ ہو، کئی ہفتوں کی بمباری ہو، اس سے بھی یہ گورنمنٹ نہیں گرے گی۔ یہ ساری بریفنگ جو وہ ٹرمپ کو دی گئی تھی۔ ایران گورنمنٹ جو ہے وہ کسی رسک آف کولیپس کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ ریمینز ان پلیس، یعنی بالکل اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کے پاؤں مضبوط ہیں اور کام کر رہی ہے۔ 2-3 ہفتے کی بمباری اور لارج اسکیل اٹیک سے بھی کچھ ہوگا نہیں۔ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اگر اس کو نشانہ بنا بھی دیا جاتا تو دوسری آ جائے گی، کیونکہ یہ کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا انٹیکٹ ہے کہ آپ اس لیڈرشپ کو بھی ہلا نہیں سکیں گے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اٹ واز ناٹ جسٹ انپریڈکٹیبل، اٹ واز پریڈکٹیبل اینڈ ہی واز ٹولڈ ان ایڈوانس، یعنی یہ جو آج ریزلٹس آ رہے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ یہ انپریڈکٹیبل تھے کہ جناب اوہ کیا ہو گیا، اوہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا، اوہ ورلڈ اکانومی ہل گئی، اوہ ایران کی گورنمنٹ تو ابھی موجود ہے، ایران تو بھی رسپانس کر رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پریڈکٹیبل نہیں تھی، یہ تو امریکی انٹیلیجنس بتا رہی تھی، ٹرمپ کو باقاعدہ بریف کر رہی تھی کہ ایران کی گورنمنٹ بھی ہے، وہ رسپونڈ بھی کریں گے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی روکیں گے، وہ ورلڈ اکانومی کو بھی ہلا سکتے ہیں، یہ سب تو ٹرمپ کو بتایا گیا تھا۔ یعنی یہ سب جو آؤٹ کم ہے یہ پریڈکٹڈ تھی، پھر بھی ٹرمپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں، اندازہ کریں۔ اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ جو گلف الائز ہیں دے آر الارمڈ کہ یہ جنگ کس طرح سے شروع ہوئی ہے اور اب یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ گلف کنٹریز نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے امریکہ پہ، واشنگٹن پوسٹ کو پتا ہے کہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے گلف کنٹریز کو بتایا کہ یہ جنگ چھوٹی سی ہوگی، تو اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوٹی سی ہوگی تو کر لیں۔ تو بہرحال اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ان کو بتایا کہ یہ چھوٹی سی جنگ ہوگی، تیزی کے ساتھ ہم کریں گے، اور لیکن یہ نہ کوئی چھوٹی جنگ ہوئی ہے اور نہ اس کا سکیل کوئی لمیٹڈ ہو سکا ہے، بلکہ یہ تو سب کو ڈریگ کر رہا ہے۔ سو گلف کو غصہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے جنگ شروع کی گئی اور اب یہ ملک الٹا حملوں کو فیس کر رہے ہیں، جنگ اسرائیل کے لیے شروع کی گئی، فیس یہ کر رہے ہیں۔ اور جو سکوپ آف ایرانین رسپانس ہے اکراس دا گلف کنٹریز، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نو بڈی ایکسپیکٹڈ دیٹ، اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ایران اتنے بڑے سکوپ کے اندر رسپونڈ کر سکے گا، تو اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو گلف کو بھی یہی تھا اکارڈنگ ٹو واشنگٹن پوسٹ کہ ٹھیک ہے چھوٹی سی جنگ ہوگی، ایران کولیپس کر جائے گا، سو آن، ٹھیک ہے نا، تو یہ چھوٹا موٹا رسپانس کرے گا اسرائیل پہ جو بھی ہے۔ تو لیکن یہ بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ ثابت ہوا۔ گلف اسٹیٹس آر unprepared for a prolonged conflict. We do not have a plan for a long war. We need to finish it as soon as possible. گلف اسٹیٹس کہہ رہی ہیں کہ ہمارا تو کوئی پلان ہی نہیں ہے لمبی جنگ کے لیے، ہمیں فوری طور پر اس جنگ کو جب روکنا ہوگا، ہمیں ایک لمبی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے سے لگا کریں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔